بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ قرآن پاک تفسیر نعیمی پارہ اول سورہ الفاتحہ۔ ایاک نعبد، تجھ ہی کو پوجیں ہم تجھ ہی کو پوجیں۔ تعلق، اس آیت کا تعلق گزشتہ آیتوں سے چند طرح ہے۔ اولاً اس طرح کے شروع سے اب تک حق تعالیٰ نے اپنے انعامات اور جباری اور ملکیت کا ذکر فرمایا۔ اس سے مقصود یہ تھا کہ اللہ کی مخلوق اس کی اطاعت کی طرف رغبت کرے، کیونکہ احسان کی وجہ سے انسان اطاعت کی طرف رغبت کرتا ہے اور خوف ڈر سے سر بسجود ہوتا ہے۔ لہٰذا حکم ہوا کہ تم کہو ایاک نعبد، تو گویا اب تک عبادت کی طرف توجہ دلائی تھی، اب عبادت کا صریح حکم فرمایا۔ دوسرے اس طرح کے حق تعالیٰ نے اس سے پہلے اپنے 5 نام بیان فرمائے: اللہ، رب، رحمان، رحیم اور مالک۔ گویا یوں فرمایا کہ ہم تمہارے اللہ ہیں، پھر تم کو پالا، لہٰذا ہم رب ہیں۔ تم نے گناہ کیے، ہم نے چھپائے، پس ہم رحمان ہیں۔ تم نے توبہ کی، ہم نے مغفرت فرمائی، لہٰذا ہم رحیم ہیں۔ تم ہمارے قبضے میں ہو اور جزا اور سزا کا دن بھی آنے والا ہے، لہٰذا ہم مالک ہیں۔ پس اے بندے، تو ہماری عبادت کر، اور عبادت کا مستحق وہی ہے جس میں یہ صفتیں ہوں۔ لہٰذا یہ کہو کہ اے اللہ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ تیسرے اس طرح کے انسان کے 3 ہی حال ہیں: گزرے ہوئے، موجودہ اور آنے والے، اور تینوں حالوں میں انسان رب کا محتاج ہے، کیونکہ جب موجود نہ تھا تو اس نے موجود کیا، جب کمانے کے قابل نہ تھا اس نے رزق دیا۔ اس کو لفظ اللہ اور رب نے بیان کیا۔ پھر موجودہ حالت میں ہر آن ہر طرح رب کے محتاج اس کا ذکر رحمان اور رحیم میں فرمایا، اور پھر آئندہ قبر اور حشر میں رب ہی کے محتاج اس کو بیان کیا۔ مالک یوم الدین نے تو ان آیات نے بتا دیا کہ اے انسان، تو ہر حالت میں رب کا محتاج ہے۔ اب فرمایا کہ جس کے کرم کی تجھ کو ہر وقت ضرورت تھی اور رہے گی، تو اسی کی عبادت بھی کر۔ تفسیر، علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس آیت میں کلام کی روش چند طرح بدلی گئی۔ اولاً یہ کہ اب تک خدا کا ذکر اس کے ناموں سے تھا، اب اس کو خطاب کیا گیا۔ دوسرے، اب تک اللہ ہی کا ذکر تھا، اس آیت میں بندے کا بھی ذکر کیا گیا۔ تیسرے، اب تک رب تعالیٰ کی ہی صفات کا ذکر تھا، اب بندے کی صفات کا ذکر فرمایا۔ لیکن اس طرح کہ ایاک پہلے اور نعبد بعد میں۔ ایاک کو اس لیے پہلے رکھا تاکہ اس میں حصر کے معنی پیدا ہو جائیں، یعنی ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ نیز حق تعالیٰ قدیم، ہمیشہ سے موجود، ہم حادث، بعد میں پیدا ہونے والے۔ جو پہلے سے ہو اس کا ذکر پہلے، جو بعد میں ہو اس کا ذکر بعد میں۔ نیز اس بات کی تعلیم دی ہے کہ جب انسان اپنا بھی اور رب کا بھی ذکر کرے تو رب کا ذکر پہلے کرے۔ نیز اس میں اشارہ اس جانب ہے کہ عبادت کرنے والے کی نیت خالص رب کو راضی کرنے کی ہو، نہ کہ دنیا کے دکھانے کی ہو، کیونکہ جو شخص ریا سے عبادت کرتا ہے وہ خدا کا عابد نہیں بلکہ اس کا عابد ہے جس کو دکھا رہا ہے۔ ایک بزرگ کو دیکھا کہ جب وہ نماز میں کھڑے ہوتے تو بہت روتے۔ رونے کی وجہ دریافت کی، فرمانے لگے مجھے خبر نہیں کہ میں نماز پڑھنے میں سچا ہوں یا جھوٹا، کہ زبان سے تو کہہ رہا ہوں ایاک نعبد، اگر میرے قلب میں ذرا بھر ریا ہوئی تو خدا کا حکم ہوگا کہ تو جھوٹا ہے۔ ارے کم بخت، مسجد میں کھڑے ہو کر نماز کی حالت میں میرے سامنے ہاتھ باندھ کر مجھ سے جھوٹ بول رہا ہے، کہ زبان سے کہتا ہے ایاک نعبد، ہم تجھ ہی کو پوجتے ہیں، اور دل میں کسی اور کی پوجا کر رہا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس قول سے سچا کرے، آمین۔ خطاب کا صیغہ اس لیے لایا گیا تاکہ بندہ اس وقت اپنے رب کو حاضر ناظر جانے، کہ گویا میں اس کو دیکھ رہا ہوں یا وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ ایاک نعبد، گویا کہ نمازی نماز شروع کرتے وقت رب سے غائب تھا
اب خدا کی صفتیں بیان کرنے کی برکت سے بارگاہ میں اس طرح حاضر ہو گیا کہ اس کو دیکھ رہا ہے اور اس سے کلام کر رہا ہے۔ نیز اب تک خدا کی صفتوں ہی کا بیان تھا اور اب عرض و معروض ہے۔ صفتوں کا بیان غائب کے سیغے سے اچھا ہوتا ہے اور عرض و معروض حاضر کے سیغے سے۔ نماز میں کسی کو خطاب کر کے کلام کرنا جائز نہیں، اگر کوئی ایسا کرے تو نماز جاتی رہے گی، سوا اللہ کے اور اللہ کے محبوب علیہ السلام کے۔ اس طرح کہ یہاں کہتا ہے ایاک نعبد اور اتحیات میں کہتا ہے السلام علیک ایھا النبی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نمازی جس طرح اللہ کو حاضر ناظر جانے، اسی طرح محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اور جس طرح رب کو راضی کرنے کی نیت کرے ایسے ہی اس کے محبوب علیہ السلام کو۔ اسی لیے صحابہ کرام نے عین حالت نماز میں حضور علیہ السلام کا ادب کیا ہے۔ نعبد عبد سے بنا ہے جس کے لغوی معنی ہے اظہار عجز، اس لیے عام راستے کو عربی محاورے میں طریق معبد کہتے ہیں کیونکہ وہ ہر ایک کے پیر کے نیچے آتا ہے۔ اصطلاح شریعت میں یا یہ عبادت سے بنا ہوا ہے یا عبودت سے۔ عبادت کے معنی عابد بننا اور عبودت کے معنی عبد بننا۔ یا تو یہ معنی ہوئے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں یا یہ کہ تیرے ہی بندے بنتے ہیں۔ قرآن شریف میں عبد 4 معنی میں استعمال ہوا: مخلوق، مملوک، فنا فی اللہ، متی۔ مخلوق کا سب سے بڑا کمال عبدیت ہی ہے، اس لیے کلمہ طیبہ میں عبدہ و رسولہ ہے۔ اللہ کا بندہ صحیح ہونے کے 2 رکن ہیں: اغیار سے خالی ہو کر یار کا کاشانہ ہو، اس کی فرما برداری میں لذت محسوس کرے۔ ایک شرط ہے کہ اللہ کے پیاروں سے دلی محبت رکھے۔ عالموں سے علم، کاتبوں سے کتابت، شاعروں سے شعر ملتے ہیں، بندوں کی صحبت سے بندگی ملتی ہے۔ عبادت کے اصطلاحی معنی یہ ہیں کہ کسی کو خالق یا خالق کا حصہ دار مان کر اس کی اطاعت کرنا۔ جب تک یہ نیت نہ ہو تب تک اسے عبادت نہیں کہا جائے گا۔ اب بت پرست بت کے سامنے سجدہ کرتا ہے اور مسلمان کعبہ کے سامنے، وہاں بھی پتھر ہی ہیں لیکن وہ مشرک ہے اور ہم موحد۔ ہندو اپنے دیوتاؤں رام چندر وغیرہ کو مانتا ہے، مسلمان نبیوں ولیوں کو۔ پھر کیا وجہ ہے کہ وہ مشرک ہو گیا اور یہ موحد رہا؟ فرق یہی ہے کہ وہ انہیں الوہیت میں حصہ دار مانتا ہے، ہم ان کو اللہ کا خاص بندہ مانتے ہیں۔ بہرحال عبادت بہت سی قسم کی ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، بلکہ یوں سمجھو کہ جو جائز کام بھی رب کو راضی کرنے کی نیت سے کیا جائے وہ عبادت ہے۔ یہاں تک کہ آدمی رب کو راضی کرنے کے لیے اپنے بچوں کو پالے تو یہ بھی عبادت ہے اور ان میں ثواب ملتا ہے۔ یہ کلمہ ان سب کو شامل ہے۔ اس طرح بندہ بننے کی بہت سی صفتیں ہیں: رب کی رضا میں راضی رہنا، اس کی نعمت پر شکر کرنا، اس کی بلا پر صبر کرنا، اپنے عقائد درست کرنا، غرض کہ اپنے میں بندوں کی سی صفات پیدا کرنا، یہ سب معنی بھی اسی کلمے میں آ گئے۔ نعبد کو جمع کے سیغے سے فرمایا، اس میں اشارہ اس طرف ہے کہ اے اللہ، میں تیری بارگاہ میں اکیلا حاضر نہیں ہوا اور نہ صرف اپنی عبادت لایا بلکہ تیرے سب بندوں کے ساتھ ہوں جن میں انبیاء، اولیاء، صالحین سب ہیں۔ اگر میری عبادت قبول نہ ہو تو ان کے طفیل قبول فرما لے، کیونکہ جو موتی خریدتا ہے وہ ڈورے کو واپس نہیں کرتا۔ فقیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص خراب اور عمدہ مال ملا کر فروخت کرے تو خریدار یہ نہیں کر سکتا کہ اچھا لے لے اور برا واپس کر دے، بلکہ وہ کل لے لے گا یا کل واپس کرے گا، اور ہر ایک کی عبادت بارگاہ الہی سے واپس نہیں ہوتی۔ تو نیکوں کے طفیل امید ہے کہ ہم بدوں کی بھی وہاں رسائی ہو جائے۔ اگر کوئی شخص رب کی عبادت اکیلا ہی کرے، جب بھی یہ سمجھ کر کرے کہ مجھ سے پہلے بہت سے مقبول بندے اس کام کو کر گئے ہیں اور اب بھی کر رہے ہوں گے، میں اپنے کو ان میں شامل کرتا ہوں۔ مثلاً ایک آدمی نیت خیر سے یہ سمجھ کر اپنے بچوں کو پالتا یا نوکری کرتا ہے کہ یہ رب کا حکم ہے، تو اس کا یہ کام عبادت ہے۔ اس وقت یہ نیت کرے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنے اہل و عیال کی پرورش فرمائی
اور دیگر انبیاء کرام اولیاء اللہ نے بھی رزق حاصل کرنے کے لیے بہت سے ذریعے اور پیشے اختیار کیے۔ میں بھی انہی کی اتباع میں یہ کام کر رہا ہوں، اس لیے جمع کا صیغہ یہاں بھی صادق ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیاوی کاموں کو خود کیا تاکہ یہ کام سنت بن جائیں۔ یوں ہی اگر کوئی شخص تنہا نماز پڑھ رہا ہے تو وہ بھی یہی کہے گا ایاک نعبد، کیونکہ ہزار بندے اس سے پہلے یہ عبادت کر چکے ہیں اور ہزاروں اب بھی کر رہے ہوں گے۔ نیز اس کے ساتھی فرشتے بھی حق تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، لہٰذا یہ دیکھنے میں اگرچہ اکیلا معلوم ہوتا ہے لیکن حقیقت میں بہت سوں کے ساتھ ہے۔ اس لیے اگر ایک آدمی کو سلام کرتے ہیں تو بھی السلام علیکم یعنی تم سب پر سلام ہی کہتے ہیں، کیونکہ اس کے ساتھ فرشتے بھی ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ جماعت سے نماز پڑھنی چاہیے، بلکہ ہر عبادت مسلمانوں کے اجتماع کا مقام ہے کہ بغیر جماعت عبادت ناقص ہوتی ہے۔